بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا جو آپ نے لیا اور مکہ اسلامک سوسائٹی نے لیا، اور اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی تھنک اٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ کہ آپ نے مختلف ایکسپرٹس کو بلایا جو اپنے اپنے ایریا میں، اور وہ خالی ایک مولوی صاحب نہیں، اپنے ایک پروفیشنل ایریا کے، جیسے سائیکالوجسٹ ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، نیورولوجسٹ ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور بڑا یونیک ماشاءاللہ۔ سو آئی واز ویری ہیپی وین آئی سا دس کہ آپ نے یہ ایک انیشیٹو لیا، اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ آڈینس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ملتا ہے، ڈفرینٹ انداز، اسٹائل پتہ چلتا ہے، ایک ڈفرینٹ نالج ملتی ہے جو عموماً مسجدوں میں جمعے کے دن ڈسکس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے۔ دیکھیے، مسجد میں یوتھ کی اٹریکشن اس لیے کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارا ایک بالکل وی آر ریپیٹنگ تھنگس اگین اینڈ اگین، سیم تھنگ اگین۔ جو اللہ جہنم میں جلائے گا، نماز پڑھو جنت مل جائے گی، ہے نا، ماں باپ کی عزت کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، چند ایک چیزیں ہیں جس پر ہم نے پورے اسلام کو ڈال دیا ہے۔ جو بچوں کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، چاہے مغربی دنیا ہو یا مشرقی دنیا ہو، پاکستان ہو، جہاں سے بھی ہم آئیں، میں تو ابھی پاکستان میں تھا 2 مہینے پہلے، ہمارے نوجوانوں کے ریئل مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پیئر پریشر ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فیملی کے ایشوز آتے ہیں، کاؤنسلنگ ہے، ڈرگس کی ایشوز ہیں۔ اس ملک میں ہمارے چند بچے، اللہ محفوظ رکھے، یہ گینگز میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو ان چیزوں سے بچانے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ مسجد میں ان کو وہ ساری چیزیں دیں جس کی انہیں ضرورت ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ مذہبی تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے، فائنینشیل سپورٹ کے لحاظ سے، گائیڈنس کے لحاظ سے، کاؤنسلنگ کے لحاظ سے، ان کے سوالوں کے جواب کے لحاظ سے۔ ان کے سوال اگر تھوڑے سے آپ کو گستاخانہ لگے نا، تو معذرت کے ساتھ اس گستاخی کو سننے کے بعد آپ اپنی عقل سے، مذہب سے، دلیل سے، لاجک سے، ریزن سے جواب دیں۔ یہ بچے کہیں نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس لاجک ریزن ختم ہو گیا، ہم تھوپنے لگ گئے، بس تھوپ دو۔ بس اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں، مانو۔ اب ہمارے بچے کہتے ہیں جناب مانے تو کیوں مانے، ہمیں وجہ بتاؤ، اور ہم وجہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو وجہ بتا سکتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ میں کوئی اپنے منہ شیخی نہیں مار رہا، الحمدللہ میرا مزاج جب سے میں یہاں آیا بھی ہوں، ہمیشہ میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوالوں کے جواب دوں۔ آئی لو کوشچن اینڈ آنسر۔ ہمارے یہاں یوتھ حلقہ بھی ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا سے ہمارے واٹس ایپ پہ جوائن کرتے ہیں۔ تو بچوں کے سوالوں کے جواب دینا ہے، ان کو مطمئن کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان کو مطمئن کر دیا، کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہوں گے، وہ کہیں اور چلے جائیں گے، وہاں سے جواب تلاش کریں گے۔ اب ان کو جو جواب مل جائے گا وہ اس کو اپنا لیں گے۔ دیکھیے، مسجد کا جو آج کل ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، ماڈل ہے، اٹ از ویری ڈفرینٹ دین دا کانسیپٹ اینڈ دا ماڈل آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آج بھی حضور کا ہی دور ہے، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے دوران مسجد جو تھی وہ خالی ایک عبادت کی جگہ نہیں تھی، وہ تو پورا ایک کمیونٹی سینٹر تھا، کانفرنس سینٹر تھا، یعنی ہیڈ کوارٹر تھا، پارلیمنٹ ہاؤس تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، یعنی پوری اسٹیٹ کے جو افیئرس تھے، دیٹ واز دا مسجد واز دا سینٹر۔ اور مسجد بالکل ایک ایسا سینٹر تھا جہاں پر پوری کمیونٹی اکٹھی ہوتی تھی، اور اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی کا یعنی ایک خاص چیز مسجد میں ڈسکس کی جائے اور دوسری چیز مسجد میں ڈسکس نہ کی جائے۔ ہر چیز مسجد میں ڈسکس ہوتی تھی، مذہب بھی ڈسکس ہوتا تھا، اللہ کی عبادت بھی ہوتی تھی، فورن ڈیلیگیٹس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ریسیو کرتے تھے، مسلمان اور غیر مسلمان دونوں۔ تو ہمارے ہاں تو آج کل بدقسمتی سے، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسجد کو تو اتنا محدود کر دیا گیا ہے جو ہمارے دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ مسجد تو بڑا ڈائیورس یعنی انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن ہے، یونیورسٹی ہے وہ، وہاں پر، اور تعلیم خالی دین کی نہیں ہے، وہاں دنیا کی تعلیم بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جہاد پہ جاتے تھے، ساری اسٹریٹجی پلاننگ، وار پلاننگ، سارا ڈیفنس سارا مسجد میں طے ہوتا تھا۔ حضور کے سارے صحابہ بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ حضور کی یونیورسٹی ہے، مسجد نبوی میں تھی۔ بدقسمتی سے یہ سارا جو چینج جو آیا نا، یہ خلافت راشدہ کے بعد آیا ہے۔
یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، ان کے دور تک تو مسجد اس کا مزاج وہی رہا. اب دیکھیں نا، حضرت عمر کی شہادت مسجد میں ہوئی، ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا، ہیں ان کی کوئی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں تھیں، مسجد میں ہی تھے، اور مسجد میں امیر المومنین، ہی واز دا ہیڈ آف اسٹیٹ، ہی واز دا پریزیڈنٹ. حضرت عثمان تو ان کو تو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا. حضرت علی کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ بھی، پرائم منسٹر بھی، عام شہری بھی سب مسجد میں آتے تھے، اور ہر ایک ایکسیسیبل تھے وہ. تو یہ سارا ایک مسجد کے نظام، اتنا خوبصورت نظام تھا جو اب ہمارے یہاں بالکل محدود کر دیا گیا ہے. اب ہر شخص الگ الگ ہو گیا، مسجدیں بڑی محدود کر دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی ماڈل کو اپنی اس مساجد میں واپس لائیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسجد کمیونٹی کا ایک کی ایسی ہب ہے جہاں پر خالی دینی نہیں، دنیاوی مسائل بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں، بیماریاں بھی ڈسکس کی جاتی ہیں، غریبوں کی مدد کی جاتا ہے. ہاں اسٹیٹ بینک پہ ہے مسجد، اسٹیٹ بینک ہے، بیت المال مسجد نبوی میں تھا. یعنی آپ دیکھیے فائنانس آپ کی وہاں ہینڈل ہو رہی ہے، سائیکالوجی آپ کی وہاں ہینڈل ہو رہی ہے، تعلیم وہاں ہو رہی ہے، جنگ کے مسائل وہاں پر حل ہو رہے ہیں، پلاننگ وہاں ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیے کون سی چیز ہے جو ایک اسٹیٹ کرتی ہے جو مسجد میں نہیں ہوتی تھی. تو بس ہمیں مسجد اسی رنگ پہ واپس لائیں. تو الحمدللہ پھر یہ جو ہمارے بچے، ہماری یوتھ مسجد سے ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسجد میں ان کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، ان کے مسائل کا حل نہیں مل رہا ہے، جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ ہر وقت 24 گھنٹے قرآن نہیں سنا سکتے. میں تو بالکل صاف بولتا ہوں، ہر وقت 24 گھنٹے نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، نہ حضور کسی صحابہ نے کیا، اور دنیا کے معاملات بھی تھے. نبی، آخری بات میں کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضور کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا نا. تو دیر وہ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ایک صحابی نے کہا جناب میں بس اب زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، بس اب پوری زندگی میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اب میں پورے سال روزہ رکھوں گا. دوسرے صاحب کہنے کہ بس میں اب ہر وقت نماز پڑھوں گا، یعنی جتنی زیادہ ہو سکے. تیسرے کہنے لگے میں بس جہاد میں جاؤں گا. بس یعنی وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم عبادت کی باتیں کر رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اوور ہرڈ ان ہز ہاؤس، ہی کیم آؤٹ فرام ہز ہاؤس. آپ آنے کے بعد پوچھا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ تمہاری بیویاں بھی ہیں، تمہارے بچے بھی ہیں، تمہارا جسم بھی ہے، تمہارا نفس بھی ہے، تمہاری ضروریات بھی ہے، تمہاری جاب بھی ہے، تمہارا اپنا حق ہے اس پر. تو آج کل ہم نے مسجد کو اتنا محدود کر دیا ہے. تو اس جب تک ہم مسجد کا وہی ماڈل واپس نہیں لائیں گے جو حضور نے دیا، جو اسلام نے دیا، ہمارے بچے مسجد سے کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے.